فیروز احمد خان، چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ اٹان مسل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل، ہمارے ساتھ جڑیں گے. بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. ایک دو سوالات ہوں گے سر. کاچو اسفندیار خان دوارا آج 9واں بک جو ہے وہ ریلیز کی گئی سر آپ کے ہاتھوں. اس سے پہلے بھی کافی بکس جو ہے وہ ریلیز کر چکے ہیں سر. اب آپ آف لائن اور مارکیٹ کے علاوہ آن لائن میں بھی ابھی اویلیبل ہے سر. تو ساتھ ہی ساتھ کاچو صاحب کی اگر ہم بات کریں تو بہترین ایک بیوروکریٹ بھی انہیں مانا جاتا تھا سر، ساتھ ساتھ ایک ہسٹورین، رائٹر اور ایک پوئٹ بھی. تو اوور آل آپ کس طرح ریمارکس دو گے سر کاچو صاحب کی اس اوور آل کنٹریبیوشن؟ دیکھیے، جیسے کہ آپ نے پہلے ہی کہا کہ کاچو اسفندیار صاحب کو لوگ پہلے ایک رائٹر کم بیوروکریٹ کے سب سے زیادہ جانتے تھے، کیونکہ یہ ہمارے سول سروسز میں رہے ہیں اور کمشنر سیکریٹری تک جا کے وہاں پہ ریٹائر ہوئے ہیں. لیکن ان کے اس دوران میں بھی انہوں نے بہت سارے کتابیں جو ہے لکھی ہیں جو کہ ہمارے یہاں پہ منظر عام ہیں. تو آج آپ نے دیکھا کہ ان کا 8واں اور 9واں کتاب، 2 کتاب آج انہوں نے یہاں پہ اجرا کیا. ایک تو پرکلائے گفتار ہے، دوسرا ہے آپ کا اپیچھو. یہ 2 کتاب انہوں نے آج یہاں پہ اجرا کیا ہے. یہ ان کا 8واں اور 9واں کتاب ہے. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو لکھنے میں جو ہے کتنا دلچسپی ہے. حالانکہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اتنے ایکٹیو ہیں اور اتنا ریسرچ یہ کام کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ایسے رائٹر جو ہے ہمارے خطے میں ہی کیا بلکہ پورے ایلسوائر JNK میں بھی ایسے رائٹر بہت کم ہوں گے. تو سب سے بڑی چیز کنٹریبیوشن یہ ہے کہ یہ ان کے جو پریویس بکس بھی ہیں، جو پچھلے کتابیں آپ نے دیکھا ہوگا، وہ موسٹلی ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے تاریخ پہ، ہمارے ہسٹری پہ. ابھی بھی جو 2 کتابیں یہاں پہ انہوں نے جو اجرا کیا اس میں بھی ہیں کہ ہمارے جو لوکل جو کہانیات ہوتے تھے، پرانے زمانے کی کہانیاں جن کو ہم زگرومز کہتے تھے، اس کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہے. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے یہاں ہمارے سماج میں یا ہمارے کمیونٹی میں ختم ہو رہا تھا ان کو یہ زندہ کر رہے ہیں. اور آنے والے ینگر جنریشن کے لیے ایک ریسرچ ورک بھی ہے یہ آپ کا. ان کتابوں کو دیکھ کے بہت سارے ریسرچ بھی وہ لوگ کر سکتے ہیں. لیکن آج چونکہ کاچو صاحب کو تھوڑا سا جلدی تھا، ادروائز ہم سوچ رہے تھے کہ انہوں نے پہلے ہمیں بولا بھی نہیں. ادروائز یہ تو 2 بہت بڑا کنٹریبیوشن انہوں نے آج سوسائٹی کو دیا ہے ان 2 کتابوں کی شکل میں. تو ہم تو چاہتے تھے کہ ان کی حوصلہ افزائی کرے، ان کی عزت افزائی کرے بڑے پیمانے پہ. لیکن بہرحال چونکہ آج کتابوں کا ریلیز ہوا ہے اور یہ کتاب مارکیٹ میں آئے گا، اور میں جتنے بھی ہمارے بک لورس ہیں، جو ہمارے پڑھنے والے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ ان کتابوں کو آپ ضرور پڑھیے، جو کہ ہماری ینگر جنریشن ہے. اور ہماری کوشش ایڈمنسٹریشن کی اور کونسل کی یہ رہے گی کہ یہ جو ہماری کتابیں ہیں ان کو میکسیمم پبلک تک پہنچائیں، چاہے وہ لائبریریز میں ہو، چاہے وہ اسکول لائبریریز میں ہو، وہاں تک ہم ان کو پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنی طرف سے ہم کونسل کی طرف سے بھی، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، کہ کاچو صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو ریکوگنائز کیا جائے اور ان کو بڑے سے بڑا اعزاز بھی جو ہے ان کو ملنا چاہیے، ان کا حقدار ہے. اور انشاءاللہ ہم ریکمینڈ بھی کریں گے. تو میں اپنی طرف سے، کونسل کی طرف سے ان کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گا کاچو صاحب کو کہ 8واں اور 9واں کتاب انہوں نے یہاں اجرا کیا، جو کہ اس قوم کے لیے ایک بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہوگا. السلام علیکم جلے ناظرین، آپ دیکھ لیجیے کہ 24/7 نیوز لداخ. خطے لداخ سے کچھ نئے اپڈیٹس کے ساتھ میں حسین خالو آپ کی خدمت میں حاضر. اس سمے ہماری ٹیم ٹھیک کونسل سیکریٹریٹ میں موجود ہے، جہاں آج کاچو اسفندیار خان دوارا 8واں اور 9واں بک ریلیز کی گئی. چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل دوارا. وہ درشکوں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے بکس کاچو اسفندیار خان دوارا ریلیز کر چکے ہیں، اور انہیں آف لائن یا آن لائن آپ لوگ اس بکس کو اگر پڑھنا چاہتے ہو تو آپ حاصل کر سکتے ہو. تو درشکوں، زیادہ جانکاری کے لیے میرے ساتھ کاچو اسفندیار خان صاحب جڑیں گے. بہت بہت شکریہ سر، پھر سے ایک بار ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ. جی شکریہ سر.
تعارف کے محتاج نہیں سر میں، اور آپ کا زیادہ انٹروڈکشن نہیں کروں گا. بالکل نہ صرف ڈسٹرکٹ کارگل میں بلکہ پورے خطے لداخ میں آپ ایک رینوڈ ایک پوائٹ، ہسٹورین، رائٹر آپ مانے جاتے ہو سر. تو آج آپ کا بک جو ہے سر 8واں اور 9واں بک جو ہے آج ریلیز کی گئی سر، جس کا نام پر کلائے گفتار اور اپیچھو. تو سب سے پہلے تو تھوڑا بہت بریف کرو گے سر ان دو بکس کو لے کے. اچھا ہاں. دیکھیے حسین صاحب، یہ ویسے ایک بڑے فنکشن میں ہم نے کرنا تھا لیکن ہم کو بھی فرصت نہیں تھا. تو آئی ایم ہیپی اینڈ کہ فیروز صاحب جو ہے ہمارے سی صاحب نے کہا، میں نے کہا آپ کے شبھ ہاتھ سے کرا دو، کوئی زیادہ بڑا فنکشن کرنے کی ہم کو ضرورت بھی نہیں، کیونکہ کتاب تو لوگوں تک پہنچ جائے گی. تو پرکالے گفتار جو ہے، جو پہلی 8واں کتاب، وہ بیٹا ایسا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک باتوں کی چنگاری. تو اس میں انشائیہ ہے میرا، اور اردو میں انشائیہ جو ہے انگریزی میں ایسے بولتے ہیں اس کو. ایسے ایسا ہے کہ انشائیہ کہ ایک ٹاپک کو آپ نے، ایک معمولی سی ٹاپک کو لیا، اس ٹاپک کے مختلف پہلو کو آپ اس طرح لٹریری انداز میں بیان کرتے ہیں کہ پڑھنے والا آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. وہ بھی ایسا لگتا ہے وہ جیسے کہ وہ سیر کو جا رہا ہے. ہاں، تو اس میں تھوڑا سا ظرافت بھی ہوتا ہے، تھوڑی سی طنز بھی ہے، سوسائٹی کے اوپر بھی طنز ہے تھوڑا سا کبھی کبھی، مطلب کسی سبجیکٹ میں، ہے نا. تو اس طرح سے وہ ایک میری پیورلی ایک تخلیقی کتاب ہے. نہ یہ کہانی ہے، نہ یہ ہسٹری ہے، نہ شاعری ہے، بٹ نثر میں پیورلی تخلیقی کام ہے. جی ہاں. اس سے پہلے بھی اگر ہم آپ کے مرحوم والد صاحب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، وہ بھی ایک رینوڈ ایک اسکالر تھا سر، بیوروکریٹ تھا، بالکل رائٹر تھا سر. تو ایک کیمپین سٹارٹ کی ہے سر، جس سے لیڈ کر رہے پنسوک لداخی کہ پدما شری ایوارڈ کے لیے انہیں پریس کانفرنس بھی لیہ سے ہمیں دیکھنے کو ملا، اور کارگل میں بھی. تو اسے آپ کس طرح دیکھتے ہو سر، اور پنسوک لداخی کو آپ کی طرف سے کوئی پیغام؟ دیکھیے، پنسوک لداخی صاحب جو ہے میرے والد صاحب کے فین ہیں شروع سے، کیونکہ جو میرے والد صاحب کے کچھ اسپیشلی وہی پڑھتے ہیں وہ کہ افکار پریشان میں والد صاحب کی جو کچھ پوئٹری ہے، جیسے لیکھار کے بارے میں ہے، سندھ کے بارے میں ہے، اس سے وہ بہت متاثر ہے. اور وہ ہسٹوریکل چیزیں ہیں، جیسے پساری گھر پہ لکھا ہے. ہسٹوریکل چیزوں کی وجہ سے پنسوک لداخی ہمیشہ بولتا ہے کہ کاچو سکندر خان is my cultural father and Mr. Targas is my biological father. So اس حساب سے ان کے دل میں ایک بہت بڑا مہان ایک یہ ہے، عزت ہے. تو انہوں نے جو بولا ہے پریس کانفرنس میں کہ کاچو صاحب کو کوئی ایوارڈ ملنا چاہیے پوسٹھیومسلی، ہے نا، مرنے کے بعد، وہ ایک بہت بڑی بات ہے. ایوارڈ ملے نہ ملے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اس کے جو لوگوں میں اتنا جو یہ ہونا، کسی آدمی کے بارے میں اتنا جذبہ ہونا، وہ ہمارے یا ہم جیسے رائٹرز کے لیے بہت ہے. بالکل سر. آج کی جو دو بک پر کالائے گفتار اور اپیچھو، کن پہ فوکس ہے سر؟ اپیچھو کا تو نام میں نے سنا تھا، بٹ تھوڑا بہت اگر بریف کرتا ہمارے ویورز. دیکھ، فوکس تو یہ ہے کہ پرکالے گفتار اس میں پرسنل ایک سائٹ پہ لٹریری رائٹنگ ہے. وہ کوئی کسی کو پسند آئے نہ آئے وہ الگ بات ہے، لیکن اپیچھو از اے ہسٹوریکل تھنگ. جس طرح کیسر ساگا ہے، جس طرح یہ نربو زنگپو اتولہمو ہے، اسی طرح تیسرا ایپک سٹوری ہمارے لداخ کا اپیچھو ہے. اور اپیچھو کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، اپیچھو کا مطلب ہے دی گرینڈ سن آف دا اولڈ لیڈی، یا بوڑھی عورت کا پوتا، کیونکہ ایک بوڑھی عورت اس ہیرو کو پالتا ہے، اس حساب سے ہے. تو اس میں ہمارے لداخ کی جو ایک کہانی ہے، جو ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، ایک ہیرو کو کریٹ کیا ہے. وہ ہیرو جو ہے بہت سارے ڈیفیکلٹ جگہوں میں جاتا ہے، بڑے بڑے دیو قیامت لوگوں سے یا اژدہا ٹائپ کے لوگوں سے وہ فائٹ کرتا ہے، کبھی سمندر میں گرتا ہے، کبھی پھر مچھلی کے پیٹ میں جاتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے. دس ٹائپ آف ایک ہمارے جو بزرگوں نے ایک سٹوری بنائی ہے. تو اس وقت یہی چیزیں تو انٹرٹینمنٹ تھی، ہے نا، یہ چیزیں انٹرٹینمنٹ تھی. لوگ ان کو
विंटर के ज़माने में लोग ऐसे स्टोरी सुनाने वालों को दावत दे के लाते थे, है ना। आज वो ज़माना गया, लेकिन हमारी कोशिश ये है, मेरी कोशिश, मेरे वालिद साहब के बाद मेरी कोशिश ये है कि क्योंकि परवेज़ दीवान साहब ने मेरे एक बुक पे लिखा हुआ है कि काचो असफंदियार ख़ान यानी वो अपने बाप के ट्रेडिशन को आगे बढ़ा के लद्दाख के कंपोजिट कल्चर में जितनी भी खूबियाँ थी उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं इन चीज़ों को जो ख़त्म होने वाले थे उनको लिख के अपने आने वाले नस्लों के सामने छोड़ता हूँ। बाद में कितना उसका अप्रिसिएशन होगा नहीं होगा, हम उसको बॉदर भी नहीं करते हैं। ये हमारा एक जुनून है, है ना। अदरवाइज़ अब 2-2 साल 3-3 साल जो है कमरे में बंद होके आप लिखते रहेंगे, उसके लिए मिलता भी कुछ नहीं है। आपको अगर किताब छापना है तो किसी से कोई इमदाद मिलती है नहीं, हमारे अपने पेंशन के पैसे से जाता है। तो ये शौक़ एक है कि अपने लद्दाख के कल्चर सभ्यता जो दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है, खालू आपने तो देखा है, उसमें से कुछ अगर बच जाए, आने वाले रिसर्च स्कॉलर्स तो आके बोलेगा हाँ यार ये लद्दाख के, ये करगिल के या लद्दाख के जो आवाम जो या लोग थे वो ऐसे रिच दिमाग रखते थे। चलो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के हिसाब से तो रहेगा, नहीं रहेगा। बाकी उसका फ़ायदा, उसका ये चीज़ें अभी वक्ती तौर पर इस ज़माने में तो अलग चीज़ है वो, लेकिन इट्स ए रिकॉर्ड। वो अल्लामा इकबाल बोलता है कि हिफ्ज़ कुन तारीख़ रा पायंदा शो, अपनी ओल्ड तारीख़ को, अपने बुज़ुर्गों की तारीख़ को ज़िंदा रखो, हिफ्ज़ रखो, याद रखो, ताकि तुम आइंदा जो है एक ज़िंदा कौम की तरह चल सके। नहीं तो अब अपने पास को बुला के हम सब नई चीज़ें लाएंगे तो आपका कोई फाउंडेशन ही नहीं है, आपकी कोई कौमियत ही नहीं है। लिहाजा एज ए करगिली, एज ए लद्दाखी, करगिली भी नहीं कहता हूँ मैं, हमेशा लद्दाखी बोलता हूँ, एज ए लद्दाखी हमें इंडिविजुअलिटी को, एज ए लद्दाखियत को ज़िंदा रखना चाहिए। हमारे बच्चे आज बॉम्बे में पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ नहीं पढ़ते हैं, पढ़ो। मेरे एंशिएंट विजडम में लिखा है इंट्रोडक्शन में कि हमारे लद्दाख के बच्चे जो है उनका दिमाग जो है, उनका जहन जो है वो अमेरिका में होना चाहिए, लेकिन उनका पाँव लद्दाख की मिट्टी में होना चाहिए। यहाँ से उखड़ना नहीं चाहिए। अगर यहाँ से उखड़ गया, अपनी सभ्यता ख़त्म हो गई, अपनी तारीख़ ख़त्म किया, तो आप एक सूखे पत्ते की तरह पता नहीं हवा कहाँ कहाँ ले जाएगा उड़ा के। तो ये मैं सोचता हूँ। सर बस आखिरी सवाल होगा सर, उसके बाद मैं आपसे एक मैसेज लेके मैं प्रोग्राम को अख्तिताम करता हूँ। राइटिंग के साथ साथ, पोइट के साथ साथ, हिस्टोरियन के साथ साथ कल्चर और ट्रेडिशन को बिलखुसूस अगर हम बात करें तो आपने लद्दाख को बिलखुसूस ले और करगिल को बहुत नज़दीक से देखा है, पढ़ा है और आपने इनके बारे में लिखा भी है। तो अभी आप किस तरह देखते हो सर लद्दाखी लाइफस्टाइल, ट्रेडिशनल कल्चर ये ख़त्म होते जा रहा है, अब अभी इसे किस तरह देखते हैं? नहीं देखिए, बात तो सिंपली ये है कि हमारे जो इसको एक फ्लड गेट समझना चाहिए। एक बहुत बड़ा फ्लड का पानी वहाँ से शुरू नाले से आ रहा है, आप इसको जितना भी रोकने की कोशिश करेगा रोक तो नहीं सकेगा, है ना। लिहाजा ये हकीकत है कि हमारा जो पुराना तरीका, रहने का तरीका, बैठने का तरीका, खाने का तरीका एरोड हो रहा है। नई चीज़ें आ रही है, लेकिन कम से कम उन चीज़ों की यादें रखना ज़रूरी है। मैं ना भले उसको वापस तो नहीं ला सकता है, यू कैन नॉट चेंज दैट, क्योंकि फिर बोलते हैं अल्लामा इकबाल साहब, सबात बस तगय्युर को है ज़माने में। इस पूरे ज़माने में जो सबसे परमानेंट चीज़ कौन सा है? चेंज आता रहेगा, बाकी सब चीज़ चेंज होता रहेगा। लिहाजा चेंज तो आना है, उस चेंज के साथ इतना फ़र्क में मेरी रिक्वेस्ट है, आप इतना बुजुर्ग हो गया ना, इसलिए कह सकता हूँ उस चेंज को स्लोली अपने में आने दो। चेंज के साथ एब्रप्टली चेंज करके, जैसे एक लोहे को गर्म करके पानी में डालेगा टूट जाता है ना, मिसाल इस तरह से एब्रप्टली कोई चीज़ मत ले लो। जो भी अडॉप्ट करना है आराम से धीरे धीरे अच्छी चीज़ें नई कल्चर का ले लो,
اگر اس میں خرابی ہے نئی کلچر میں اس سے تو تھوڑا ایوائڈ کر کے رکھو. بس سر آخری سوال ہوگا چلتے چلتے، آپ ایک رائٹر ہو سر، پوئٹ بھی ہو، ایک ہسٹورین بھی ہو، آپ کے علاوہ اور بھی ہے سر خطے لداخ میں بہت سارے لوگ ہیں، تو آپ جیسے لوگوں کے لیے یو ٹی ایڈمنسٹریشن، ایل ایچ ڈی سی کونسل، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایسے کچھ فیسلٹیز سر، جیسے آپ لوگوں کو بک نکالنا ہوتا ہے، اس میں تو کافی خرچے ہوتے ہوں گے سر، پھر ان کو ریلیز کرنے میں بھی کافی اس میں آرگنائز کرنا پڑتا ہے سر طریقے انداز میں، تو ابھی تک آپ لوگوں کو یو ٹی ایڈمنسٹریشن یا ایل ایچ ڈی سی کونسل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایسے کچھ فیسلٹیز ابھی تک پرووائڈ کی نہیں، یا آنے والے دنوں میں انہوں نے کچھ اسٹریٹجیز یا پلاننگ بنائی؟ نہیں، میرا تو یہ ہے کہ دیکھیے میں شاعری کرتا ہوں، میری شاعری کسی کو پسند آئے نہ آئے وہ الگ بات ہے، لیکن اسپیشلی جو ہسٹوریکل چیزیں ہیں، جیسے کہانیاں ہم نے پریزرو کیا، جیسے ہم نے کہاوتیں پریزرو کیا، ہماری اچھا یا ہماری جو سوچ یہ ہے کہ اگر ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ان کتابوں کو سکولوں میں مطلب اسپانسر کرے، مطلب 2 کتاب 3 کاپی اگر سکولوں میں بھیج دے، کالجوں میں بھیج دے، تو ہم کو اپنا جو پینشن کا پیسہ ہے جو اس میں خرچہ ہوا ہے وہ واپس آ سکتا ہے، اور واپس آنے کے ساتھ ساتھ ہماری مدد ہوگی. اور تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ میرے بک کو کونسل جا کے چھاپے، ہم اتنا کرتے ہیں ہم چھاپ کے لائیں گے، لیکن آپ اس میں سے 1 کاپی 2 کاپی سکولوں میں، کالجوں میں، تاکہ ہمارے بچوں تک بھی پہنچے اور ہم کو بھی فائدہ ہو. میں تو یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں. جی بالکل، بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. تو درشکوں ہمارے ساتھ کاچو اسفندیار خان صاحب ہمارے ساتھ جڑے تھے. درشکوں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ پوائٹ، ہسٹورین اور رائٹر کے ساتھ ساتھ کاچو صاحب، کاچو اسفندیار خان فریدون کے نام سے جانا جاتا ہے سر. فرسٹ پرسن فرام کارگل ٹو کوالیفائی سول سروس ایز اے بیوروکریٹ ان ڈفرینٹ ریجن آف دا ددن جموں کشمیر اسٹیٹ. تو اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کو چلتے چلتے میں آپ کو یہ بھی وضاحت کروں کہ کافی سارے بکس جو ہے ریلیز ہو کے اب مارکیٹ میں اویلیبل ہے، آن لائن بھی امیزون کے تھرو اویلیبل ہے. تو میں کچھ بکس کا میں نام آپ لوگوں تک پڑھ کے سناؤں، جس میں داستان کربلا ہے، دامن خیال ہے، کلیمن ہے، اینشن وزڈم ہے، گیلم کیسر ہے، اور آج جو 2 بک انہوں نے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر کا فیروز احمد خان دوارا جو ریلیز کی گئی، جو پر کالائے گفتار اور اپیت ہو. تو کہاوتوں کی ڈکشنری ہے، ہاں کشمیری کہاوتوں کی ڈکشنری بھی ہے، بالکل. تو بالکل سر، اور اس کے علاوہ اگر کچھ ہوگا نوربوز زانگپو ایٹوگلامو، تو کافی سارے بکس جو آلریڈی ریلیز ہو چکے، اور آج 2 بک ہے وہ آج ریلیز کی گئی چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل دوارا. تو درشکوں ہمیں امید ہے کہ ہمیں آج کا پروگرام جو ہے آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی، اور آپ کی طرف سے کوئی بھی کمنٹ، سجیشن یا فیڈ بیک ہے تو آپ ڈائریکٹ کاچو صاحب سے بھی آپ کنسلٹ کر سکتے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا بھی آفیشیل واٹس ایپ نمبر جو ہے ٹی وی اسکرین پہ آپ لگے ہوئے ہیں. کسی بھی قسم کے اپڈیٹ سے فیڈ بیک ہو آپ بالکل بے جھجک ہمیں دے سکتے. تو درشکوں خطے لداخ کے ساتھ ساتھ دیش دنیا کے باقی خبروں کے لیے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ. کیمرہ لائن پہ جڑے لیاقت علی صابری اور میں حسین خالو. اجازت دیجیے، خدا حافظ. جڑے، تھینک یو سر.